بھائی صاحب، ایک طرف اگر ہم دیکھیں کہ ماضی میں جو اگر افتخار چودھری سے دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان جتنی بھی ہے، افتخار چودھری کو ہٹایا گیا، پھر وہ ایک اسٹریٹ پاور، ایک لائز پاور کے ذریعے وہ واپس آ گیا، وہاں پہ جوڈیشری جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ شیپ میں ہمیں نظر آئی. لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار ہو یا عمر عطا بندیال ہو یا آصف سعید کھوسہ ہو، جتنی بھی افتخار چودھری کے بعد چیف جسٹسز آئے ہیں، موسٹلی کنٹروورسیز اپنے ساتھ لے آئے ہیں. ایک دور تھا کہ مشرف کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے اور عدلیہ اپنے آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ پنڈی سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش ہے کہ ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے. پھر وہی ججز وہاں وہ جو ایک موو کریٹ ہوا، ایک تحریک چلی، اس کے بعد ججز جو ہے وہ پھر سے دوسروں کی گن جو ہے اپنے بندوق کے اوپر رکھے چلاتے ہیں. تو کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمر عطا بندیال کا دور جو ہے وہ ماضی کے چیف جسٹسز کے حساب سے کیسا تھا، اور کیا قاضی فائز عیسیٰ کا دور جب آئے گا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، تو کیا سپریم کورٹ اپنی آپ کو ایک اعلیٰ اور طاقتور ادارہ جو ہے وہ بنا پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، جوڈیشری کے اندر اختلافات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے جو صدارتی ریفرنس آیا تھا سپریم کورٹ میں. یہ وہ موو تھی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. ہمارے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ سوالات کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیے. اور پھر دوبارہ یہاں سے شروع کریں. تو اگر ہم بات کریں کہ عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہے اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کوشش کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور جج سپریم کورٹ عہدے سے ہٹایا جائے اور بالخصوص ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بننے دیا جائے. ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا اور اس ریفرنس کی بنیاد کے اوپر نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ ان کے اہل خانہ، ان کی بیٹی، ان کی بیوی کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. ہمارے یہی سپریم کورٹ کے ججز ان سے سوالات کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے میڈیا ٹرائل ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا، تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ جوڈیشری ڈیوائیڈ ہوئی اور پھر وہ ڈویژن اتنی بڑھتی گئی کہ وہ آج صورتحال ہمارے بالکل سامنے ہے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس جو ان کے ویوز ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں. مثال کے طور پر بلا وجہ سیاستدانوں کے خلاف آرٹیکل 184(3) کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کی نااہلیاں نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی اگر کوئی ریلیف ملے گا اب تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ہی ملے گا. پھر اس کے بعد 184(3) آرٹیکل جو سو موٹو اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے خطوط اور اپنے ویوز جو مختلف ججمنٹس میں وہ دے چکے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اس سب کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ آ کے جوڈیشری کے اندر کچھ ریفارمز لانے کی سوچ رہے ہیں. اور ریفارمز کیوں لائیں گے؟ کیونکہ نہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ایک اور سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کے بھی عدالتی اصلاحات میں بڑی خدمات ہیں، بالخصوص ویڈیو لنکس کی سہولت اور دیگر ٹیکنالوجیز کو متعارف کروانا. اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس عطر من اللہ ہیں، دیگر ججز ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں. اور تو یہ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جوڈیشل کرائسس سے نکلنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سب سے پہلے جو کچھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کیا اس کو وہ ریورس کریں گے یا اس کو کسی طریقے سے ایک سائڈ پہ ٹھکانے لگائیں گے یا نہیں. مثال کے طور پہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگ رہا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. پنجاب کے پی الیکشن کیس لگ رہا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لگ رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے وہ فیصلہ کریں گے. تو اسی طرح سے اور بڑے کیسز ہیں. یعنی کہ یہ جو 3 بڑے کیسز ہیں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو بظاہر یوں لگ رہا ہے، اور بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جان بوجھ کر اپنی آپ کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہے کہ آخر میں اگر کوئی سخت فیصلہ دینے کے اگر ایک ہمت کہیں یا جو بھی ہے
وہ نہ ہو تو چلو فیصلہ جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک فیصلے کے بجائے قاضی فائز عیسیٰ اس فیصلے کو کرے تاکہ کچھ یہ بچت ہو. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وقت جو ہے وہ ٹپایا جا رہا ہے، وقت گزارا جا رہا ہے. ویسے بھی آج 10 اگست ہو چکی ہے، ہاں 17 سپٹمبر، یعنی ایک مہینہ اور ایک تقریباً 6 یا 7 دن رہ گئے ہیں. تو ابھی بھی کورس چھٹیاں چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی اسٹیٹس کو برقرار رہے گا اور عمرتا بندیال صاحب چلے جائیں گے. تو ماضی جس طرح میں نے ایک سوال پہلے کیا اور دوبارہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمر عطا بندیال کے دورے جو ایز اے چیف جسٹس دور تھا اور پی ڈی ایم کا یہ 16 مہینے کا دور جو تھا، اس میں کافی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آ گئی. پہلے اگر دیکھا جائے تو 10 مئی کو پچھلے سال جب 10 اپریل کو جب پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے انہوں نے اسمبلیاں توڑی اور سپریم کورٹ، یہی سپریم کورٹ تھی، انہوں نے بحال کرائی. پھر اس کے بعد وہ جو پی ٹی آئی کی جماعت تھی وہ عمر عطا بندیال کے خلاف تھی. پھر یہی پی ڈی ایم جو اس وقت سپورٹر تھی وہ بعد میں عمر عطا بندیال صاحب کی مخالفت ہو گئی. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کہاں کہاں پہ غلطیاں تھی؟ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک تھی؟ دیکھیں، غلطیوں تو خیر اب پتہ نہیں اس کو کہیں گے یا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ غلطیوں سے بہت آگے کی بات ہے. اور جب بھی ہماری جوڈیشری آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے تو پھر اس میں یہ غلطیاں، خطائیں یا کوتاہیاں یا بلنڈرز یہ نہیں ہوتے. لیکن جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بعض اوقات لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے چکروں میں یا کسی کو کوئی تھوڑا بہت فائدہ دینے کے لیے اگر کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو پھر اس میں اوبیسلی اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، پھر اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. اور جب آپ ہر سیاسی معاملے میں عدالتیں کودیں گی اور اس میں مداخلت کریں گی تو پھر نتائج جو ہیں وہ کچھ اسی طرح کے ہی نکلیں گے. آخری سوال کروں گا، چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم کی دوبارہ گرفتاری. آج اسلام آباد کے احتساب عدالت نے ان کی ایک درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ضمانت کی. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو جو بظاہر جتنا بھی ہم کور کرتے آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ریلیف مشکل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی وہی وہ جج ہوں گے جو جن کے خلاف عمران خان نے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا اور وہی عمران خان کو ریلیف دیں گے؟ دیکھیے، اگر ان کا ریلیف بنتا ہوا اور اگر عدالتی فیصلوں میں سکم ہوا تو وہ ریلیف ضرور دیں گے. اور جہاں تک ریفرنس کا تعلق ہے تو عمران خان صاحب ایک دفعہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو ریفرنس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ آپ نے کیوں فائل کیا، کہ آپ مانتے ہیں آپ کی غلطی تھی؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا تو نعرہ تھا احتساب کا، تو ہمیں تو جناب ادھر سے چیز آئی ادھر ہم نے بھیج دی. تو میں نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر آپ نے کچھ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی اس پہ کسی کو کوئی شک ہے، آپ کو کوئی شک ہے اس پہ؟ تو عمران خان ایک کمزور وزیر اعظم تو تھے، لیکن بہرحال اب وہ سب کچھ پورا ملبہ جو کچھ کرتے رہے اب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں. لیکن اس وقت جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہم اور فوج جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ تو ایک پیج کے اوپر ہے اور یہ بہت اچھا ہے. لیکن سیاستدان میرے خیال میں غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور یہی غلطیاں ماضی میں بھی کچھ سیاستدان کرتے رہے تو اب کیا ان غلطیوں کو دوبارہ دہرایا جائے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بہرحال بتائے گا. شکریہ بھائی صاحب. جی بالکل، سیاستدانوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہمیں نہ دکھائی دے رہا اور نہ کبھی ہوگا. ہم دعا ہی کر سکتے کہ ایسا کرے. صرف سیاستدان ہی نہیں، ہماری جوڈیشری کو بھی بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.